الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، آج مستورات کے عدم جواز کے بارے میں اور اہل جواز والوں کے بارے میں ان دونوں پر تبصرہ ہے، اور یوسف واپی جاہل گستاخ علماء اس کے جہل کے بارے میں۔ سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ 60 سالہ پرانا عدم جواز کا، جس میں قرآن کی دلیل ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ 60 سالہ پرانا فتویٰ مظاہر العلوم کا تصدیق کردہ ہے، متفقہ فیصلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، متفقہ فیصلہ۔ اور پھر بنوری ٹاؤن کا اس سالہ بھی ہے، اس سال میں 2023 میں اس میں ان کا بھی فتویٰ آیا ہے، اور اس سے پہلے بھی وہ جو ہے اپنے فتاویٰ میں نقل کرتے آئے ہیں اسی چیز کو، ناجائز ہونے کا۔ اب 60 سالہ فتوے کے بعد مفتی محمود الحسن گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ آپ دیکھیے گا فتاویٰ محمودیہ میں، اور دیگر جو بھی ان کی عبارت کو نقل کرتے ہیں ان تمام عبارات کو آپ اٹھا کر دیکھیے گا، جن میں کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ اس مضبوط دلیل نہ ہونے کی میرے پاس دلیل جو ہے وہ بنوری ٹاؤن کی ہے، جس میں صاف صاف لکھا ہے، میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، آپ بغور سنیں اس کو، کہ مستورات کی یعنی کہ کہتے ہیں جواب صورت مسئولہ میں اگر آپ کے سوال کا مقصد مستورات کا مروجہ تبلیغی جماعت میں نکلنے کے بارے میں ہے تو ملحوظ رہے کہ مروجہ مستورات کی جماعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور خیر القرون کے زمانے سے جو ہے ثابت نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مروجہ مستورات کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور خیر القرون کے زمانے سے ثابت نہیں ہے، اور یہی مستند دارالافتاء کا فتویٰ ہے۔ باقی جو جواز کا فتویٰ دیتے ہیں ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو اس بات کو اس لیے بتا رہا ہوں، میرے پاس دلیل ہے، کوئی اگر چاہے تو مانگ لے۔ اور یہاں پر مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر دیگر تمام اہل علم نے جہاں بھی جواز کا فتویٰ دیا ہے ان کے اندر کوئی مضبوط دلیل نہیں، کوئی مضبوط دلیل نہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھیے گا۔ میں ایک استفتاء کیا ہوں، جو لوگ جو ہے دلیل کو یعنی کہ جو دلیل رکھتے ہیں، یعنی کہ جواز دیتے وقت دلیل دیتے ہیں، ان دلائل کو میں نے بنوری ٹاؤن سے پوچھا۔ کچھ لوگ قرآن کی آیات سے دلیل دیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے حج اور نفلی عبادت نفلی عمرہ کہہ کر جو ہے اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہاں جاتی ہیں وہاں جاتی ہیں عورتیں، اور پھر ازواج مطہرات کے بارے میں جو ہے اسفار کے بارے میں کہتے ہیں، جہاں سے بھی ثابت کرتے ہیں۔ میں ان سے استفتاء کیا ہوں، تو پہلے تو صاف طور سے یعنی کہ ازواج مطہرات کے بارے میں جو جہادی اور غیر جہادی اسفار کے بارے میں سوال میں جواب میں کہتا ہے، بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے۔ ازواج مطہرات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہادی یا غیر جہادی سفر میں جانا بلا شبہ ثابت ہے، مگر وہاں مردانہ وار کسی سرگرمی میں شریک ہونا لازمی نہیں تھا، اس لیے ان اسفار سے تشکیل اور خروج کے لیے استدلال کرنا تحریف ہے یا دین میں از خود اضافے کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ آپ یہاں پر ہو گیا جہادی اور غیر جہادی، یہ جو لوگ دلیل دیتے ہیں جہاد میں گئی تھی فلاں، حالانکہ بعد میں منع کر دیا گیا تھا، اور جاتی تھی تو بھی وہاں کی سرگرمیاں الگ تھی، مردوں والی سرگرمیوں میں جو ہے وہ نہیں جاتی تھی۔ اب عورت جو حج سے اور عمرے سے استدلال کرتے ہیں ان کو جواب، عورتوں کا حج و عمرے کا سفر ثابت ہے، یعنی یہ منصوص عبادت ہے، مرد عورت دونوں سے مطلوب ہے اور دونوں کی ضرورت بھی ہے، یہی یعنی عورتوں کے حق میں حج و عمرہ یہ نہ صرف کہ یہ منصوص ہے بلکہ شرعاً مطلوب بھی ہے۔ اس کے برعکس تبلیغی جماعت کی مروجہ تشکیلات منصوص بھی نہیں ہیں۔ یہ جو لوگ کرتے ہیں نا، استدلال کرتے ہیں نا، اس پر بتا رہے ہیں، بلکہ خود تبلیغی جماعت کے بانی بزرگوں کی ہدایات اور بیان کردہ آداب میں بھی اس کی صراحت نہیں ملتی، اس لیے منصوص عبادت یعنی کہ حج اور عمرہ اور غیر منصوص یعنی کہ مروجہ تشکیلات جو مستورات کی ہوتی ہے وہ، یا غیر مشروع عمل جو آپ سمجھ سکتے ہیں، یا غیر مشروع عمل کے درمیان قیاس بظاہر درست نہیں۔ یہاں پر تمام اہل جواز کے دلائل جو ہیں وہ غیر منصوص کو منصوص پر استدلال کرنا، یعنی جہاد سے، حج اور عمرے سے
استدلال کرنا یا تو تحریف کے زمرے میں آ گیا ہے یا جو ہے قیاس کرنا ہی درست نہیں ہے. تو یہ قیاس کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ کچھ تو یہاں تک ہو گیا کہ بازار سے کچھ لوگ نقل کرتے ہیں، مستند لوگ ہیں، لیکن نقل کیا کرتے، دلیل کیا دیتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ بازار کو جا رہی ہیں، یہاں شادی بیاہ کو جا رہی ہیں، اور دیگر جو ہیں تھیٹر کو جا رہی ہیں، فلاں جگہ جا رہی ہیں، یہاں وہاں کی ہانکتے رہتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے، خیر ان کا. لیکن اہل علم، اہل جواز وہاں کی دلیل نہیں دیتے، لیکن جہاد سے، حج عمرے سے استدلال کر کے اپنی کتابوں میں، جیسا کہ ابو بکر جابر قاسمی جو ہیں وہ غیر معتبر کتاب ہے ان کی، اس پر بھی جو ہے دارالعلوم کا فتویٰ ہے، کوئی مانگ سکتا ہے میرے پاس. میں نے اس کتاب کو، یہ کتاب کا نام لکھ کر پوچھا تھا کہ کیا یہ مستند ہے، تو انہوں نے کہا ہماری نظر سے یہ نہیں گزری. مطلب سمجھیے غیر مستند ہے، غیر معتبر کتاب ہے. اور دیگر ایک کتاب ہے اس کے بارے میں بھی موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہاں پر آپ کو ثابت ہو گیا، یعنی کہ میں نے ثابت کیا باقاعدہ یہاں پر منصوص عبادتوں پر غیر منصوص کو استدلال کرنا تحریف کے زمرے میں، اور قیاس بظاہر درست ہی نہیں. اب آئیے اختلاف پر. یہ کچھ لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے. دارالعلوم کا ایک فتویٰ بھی موجود ہے جو اختلافی مسئلہ ہے ہی. اختلافی مسئلہ کا مطلب یہ ہے کہ دارالعلوم پہلے ہی سے جو ہے عدم جواز کا فتویٰ دیتا رہا ہے، اور بعد میں مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بنا کچھ دلیل کے فتویٰ دے دیا. تو اس فتوے کو نقل کرتے 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 لوگ ہیں جو ہے وہ اتنے آگے آ گئے کہ وہ لوگ یہاں تک سمجھ گئے کہ حالانکہ اجتہاد کیا، کہاں سے اجتہاد کیا؟ ان کا اجتہاد غلط ہے نا. میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ جو منصوص عبادتوں کی دلیل دیتے ہیں یہ تحریف کے زمرے میں آ سکتا ہے. تو یہ منصوص عبادتوں کی دلیل دیں گے تو باقاعدہ جو ہے وہ اجتہاد کہلائے گا، لیکن اجتہاد غلط ہے ان کا اور ایک طرفہ ہے. جبکہ میں نے کہا تھا، یاد رکھیے گا، متفقہ فیصلہ، اجماعی فیصلہ، سمجھیے بات کو، متفقہ فیصلہ دارالعلوم مظاہر العلوم کا پہلے ہو چکا تھا. اس کے بعد یہ جواز کے فتویٰ ہے جس میں مضبوط دلیل کوئی نہیں. میں نے دلیل دیا تھا بنوری ٹاؤن کا، مضبوط دلیل نہیں ہے ان کے پاس، اور قیاس بظاہر یہ جو جس منصوص پر کرتے ہیں وہ درست ہی نہیں ہے، اور یہ اگر کر رہے ہیں تو تحریف کے زمرے میں آ سکتے ہیں. سمجھیے. اب تو یہاں پر اتنا آگے آ گئی بات یہ کہ بہت سے معتبر شخصیات بھی اس میں شامل ہیں جن کی عبارتوں کو نقل کرتے ہوئے کسی نے دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ پوچھا 608063، جس میں سب سے پہلے مفتی محمود الحسن گنگوہی صاحب کے بارے میں ہے، فتاوی محمودیہ کے بارے میں ہے، اور دیگر اہل علم کے بارے میں بھی ہیں. تو وہاں پر تمام عبارتیں نقل کر کے جب پوچھا گیا تو ان کی بات جو ہے کاٹ دی گئی، اور اتنا کہا کہ 60 سالہ پرانا فتویٰ وہی ہے، متفقہ فیصلہ والا، جلد نمبر 16 فتاوی دارالعلوم دیوبند. سامعین، علماء گستاخ یوسف واپی رفع دین کے معاملے کو لا کر مستورات کے معاملے پر چسپاں کرتا ہے، اور وہاں سے جو ہے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایسی ہی حرکت ہے جسے غیر مقلدوں کی جب وہ ہارنے لگ جاتے ہیں تو رفع دین کی بحث شروع کر دیتے ہیں کہ یہاں حدیث ہے، وہاں ہے کہ نہیں، کیوں تم عمل نہیں کرتے. یعنی کہ حنفیت پر سب سے بڑا اعتراض ان کا یہی ہوتا ہے، حالانکہ حرام و حلال اور حرام کا مسئلہ نہیں ہے، سنت کا مسئلہ ہے. اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں واپی جاہل کیا کرے گا. امام ابو حنیفہ کے، یعنی کہ حنفی تو ہے، یہ دیوبندی ہیں، کیا امام کی اقتداء میں سورہ فاتحہ پڑھے گا؟ بلکہ ان کے یہاں واجب ہے، واجب کے درجے میں ہے، بنا فاتحہ کی نماز ہی نہیں ہوگی. اگرچہ یہ امام حنفی امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اس کو حنفی روکیں گے اور دلیل دیں گے قرآن سے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اب حنفیت کے نزدیک جو ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ناجائز ہے. اب کس کو گمراہ کہے گا؟ امام شافعی کو گمراہ کہے گا؟ یہ زندیق یوسف واپی بس مروجہ جماعت میں جو ہے وہ ایک اختلاف کے نام پر جو ہے امت میں توڑ پیدا کرنے کے لیے
اور دین کی غلط ترجمانی کرنے کے لیے گھسا ہوا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل جواز جو اختلاف کرتے ہیں اور جس کو اجتہاد کا نام دے دیا ہے واپی جاہل دے، اصل میں سب سے پہلے دارالعلوم کا فتویٰ رہا عدم جواز کا، جس میں قرآن اور حدیث کے دلائل موجود ہیں، اور یہاں تک کہ بنوری ٹون نے عورتوں کی تعلیم کے بارے میں مروجہ تبلیغی جماعت میں عورتوں کا جانے کا حکم جو ہے اس فتوے میں بتا دیا کہ خیر القرون میں کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے اور عورتوں کو تعلیم دیا کرتے تھے اور کیسے مسائل پوچھ لیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اسی کو جو ہے وہ قائم کرنے کی جو ہے یعنی کہ اس کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور شرعی حکم نہ جانے کے بارے میں کہ اپنی ذاتی رجحانات سے کو چھوڑ کر شرعی حکم کو مانا جائے۔ شرعی حکم کیا ہے؟ قرآن کی یہ قرآن سے دلیل دی ہے، وقرن فی بیوتکن، یہ آیت سے دلیل دی ہے کہ یہاں سے جانا ثابت نہیں ہے۔ جو آپ یعنی کہ یہ طریقہ جو انہوں نے دعوت و تبلیغ کے نام پر شروع کیا ہے، عورتوں کو چلا 4 مہینے سفر کر کے دوسری جگہ مقام پر لے جا کر جو یہ رکھ کر تعلیم کا نظم کرتے ہیں، وہ طریقہ یہیں پر کرو۔ بس یہ جو ہے غیر محرموں کے ساتھ جو ہے وہ چاہے اپنے محرم کے ساتھ دوسرے غیر محرم شامل ہوں یا کچھ بھی ہوں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ خیر القرون سے ثابت نہیں ہے۔ اب جو ثابت ہے اس کو کرو نا بھائی، اتنا کہہ رہے ہیں۔ اور دیگر جو اہل جواز کے فتاویٰ ہیں ان کا بھی خلاصہ کلام سیدھی طریقے سے بتا دیتا ہوں۔ مفتی محمود الحسن گنگوہی کے فتوے سے لے کر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فتوے سے لے کر آج تک جتنے دلائل اہل جواز والوں نے دی ہیں ان میں کوئی مضبوط دلیل نہیں، اور جن دلائل پر انہوں نے قیاس کیا ہے وہ قیاس درست نہیں، اگرچہ وہ اس پر حجت قائم کریں گے تو یہ تحریف کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ یہ خلاصہ کلام ہو گیا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ قرآن کی یعنی کہ قرآن کی جو دلیل دے کر دارالعلوم نے جو ہے سیدھی طریقے سے بات کی ہے اس کو مانا جائے، اور مروجہ جو طریقہ ہے اس کو جو ہے ختم کیا جائے، بلکہ صرف اور صرف مقامی جگہوں پر کام کیا جائے، یعنی کہ جیسا کہ دارالعلوم کہتا ہے مقامی جگہ پر ایک ویک میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ جو ہے وہ نظم کر دیا جائے کسی مولانا کے ذریعے سے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون سے بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں عورتیں اور واعظ و نصیحت کے لیے ایک دن متعین کر لیا گیا تھا، اس طریقے سے نظم کریں، لیکن ہرگز جو ہے جائز نہیں ہے۔ وہ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں آخر میں۔ اور دوسرا واپی جو ہے وہ بے علم، جہالت، گستاخانہ الفاظ، علماء کی شان میں گستاخی کر کے جو ہے اپنے طریقے سے لوگوں کو مائل کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ گالی گلوچ جو ہے عوام میں زیادہ تر گالی گلوچ سے لوگ مشہور ہو جاتے ہیں اور تحقیق نہیں کرتے، تو یہ آدمی گالی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور چلو بھائی گالی دے رہا ہے، سامنے والے کو کیا دبا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس طریقے سے مائل ہوگا، اور ایک طبقے کا سہارا لیا ہوا ہے بیچارہ، کہ ایک طبقے کا سہارا لیا، ورنہ اس کی جو ہے بات کوئی نہیں مانے گا، اور علماء پر بھونک رہا ہے، تو اسی لیے مشہور۔ ایسی چیزیں جو ہے برائی سے لوگ بہت جلد مشہور ہو جاتے ہیں، یہ واپی اسی دھڑلے کا آدمی ہے۔ تو میں اس کو بھی آخر میں کہتا ہوں، اگر تمہیں بات کرنی ہو تو علم کے دائرے میں بات کرو اور صحیح بات کرو، صحیح مفاہیم بتاؤ، غیر مخلدوں والا طریقہ اختیار مت کرو، کہ غیر مخلد جو ہے وہ ہارنے جب لگ جاتے ہیں تو رفع دین کی بحث آتے ہیں، حالانکہ یہ ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہے، اور حلال اور حرام کا معاملہ جو ہے وہ مستورات کا ہے۔